انہیں واقعی اولاد کی طرف سے اطمینان قلب رہا۔ بڑا بیٹا الیکٹریکل انجینئر ہے۔ 76 میں وہ سعودی عرب چلا گیا۔ 83 میں واپس آیا تو آغا خان ہسپتال جوائن کر لیا۔ اپریل 212 میں آغا خان ہسپتال سے ریٹائر ہوئے۔ منجلا بیٹا ایروناٹیکل انجینئر ہے۔ پاکستان ایئر فورس سے ایئر وائس مارشل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ چھوٹا بیٹا امریکہ میں الیکٹریکل انجینئر ہے۔ صدیقی صاحب کا تعلق سیوارہ ضلع بجنور یو پی کے خانوادہ قاضیاں سے تھا۔ والد قاضی محمد تحسین محکمہ تعمیرات میں ایگزیکٹو انجینئر تھے۔ 37 میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھوپال میں سپرنٹینڈنٹ انجینئر رہے۔ پھر بیتول میں کئی برس تک آنرری مجسٹریٹ اور ضلعی میونسپل کمیٹی کے ایڈمنسٹریٹر رہے۔ شاعر بھی تھے۔ داغ دہلوی کے شاگردوں میں سے تھے۔ بے دل بجنوری تخلص کرتے تھے۔ تاریخ گوئی میں بڑی مہارت تھی۔ جمیع التواریخ کے نام سے ان کے قطعات تاریخ لاہور سے شائع ہوئے تھے۔ دادا محمد یاسین امرتسر کی تحصیل ترن تارن میں محکمہ انہار میں ڈپٹی کلیکٹر تھے۔ وہیں انتقال ہوا۔ غریق تخلص کرتے تھے۔ صدیقی صاحب اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہ کرتے، لیکن کسی کو مصیبت میں دیکھ کر سخت مضطرب ہوتے۔ ایسے شخص کے لیے ان سے جو بن پڑتا کرتے۔ یہ چیز ان کی سرشت میں داخل تھی۔ 1938 سے 1940 کے زمانے میں صدیقی صاحب کنگ ایڈورڈ کالج امروہی برار میں زیر تعلیم رہے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب وہاں اردو کے پروفیسر تھے۔ اپنی تصنیف بھولی ہوئی کہانیاں 1995 میں وہ لکھتے ہیں، طلبہ میں سب سے زیادہ ممتاز جناب محمد متین صدیقی صاحب تھے۔ وہ پہلے بھی اور اب بھی اپنے خلوص اور شرافت میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ سردی کے زمانے میں کسی کو ٹھٹھرتا ہوا دیکھتے تو اپنا سویٹر اسے پہنا دیتے اور صرف اپنے کوٹ پہ گزارا کر لیتے۔ کسی کو اپنا لحاف دے دیتے۔ اپنے ساتھیوں کی اصلاح اور فلاح کے لیے کوشاں رہتے۔ طلبہ ان کو رفاع عام کہا کرتے تھے۔ بعد میں انہوں نے اپنے کئی عزیزوں کو اپنے پاس رکھا، ان کو پڑھایا لکھایا اور ہر طرح ان کی مدد کی۔ بڑے افسر بننے کے بعد بھی پیون لگا ہوا کوٹ پہنتے تھے۔ ان کے ہم جماعت اور دوست ڈاکٹر سید نعیم الدین نے متین صدیقی صاحب کی وفات پر روزنامہ نوائے وقت 24 نومبر 1999 کراچی میں ایک مضمون میں ان کی خوبی کا یوں ذکر کیا۔ ہاسٹل کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ امتحان کے دوران ہمارا ایک ساتھی بیمار پڑ گیا۔ متین صاحب نے اپنے امتحان کی تیاری چھوڑ دی اور اس کی تیمارداری میں لگ گئے۔ گھر جاتے وقت ایک غریب طالب علم کو اپنا لحاف دے گئے۔ پیاسا چشمہ آب کے لیے بے تاب رہتا ہے۔ یہ چشمہ آب جھوم جھوم کر پیاسے کی تلاش کرتا تھا۔ ہر ایک کی بے غرض خدمت کرنا اپنا دین و ایمان سمجھتا تھا۔ ایک دفعہ ایک لڑکے کو فلم دیکھنے کا شوق چرایا۔ اس کی آنکھیں کمزور تھیں۔ اتفاق سے ان کا چشمہ اسے فٹ بیٹھا۔ آپ نے اسے اپنا چشمہ دے دیا۔ وہ سینما ہال میں چلا گیا۔ آپ نزدیک کے ہوٹل میں بیٹھے اس لڑکے کی واپسی تک چائے نوشی کا شغل کرتے رہے۔ متین صاحب اور ورما جی دونوں کا مشرب صلح کل تھا۔ متین صاحب بے حد مصالحت پسند تھے۔ ایک دفعہ دیکھا کہ دو لڑکوں میں ذرا سی بات پر لٹھم لٹھا کا معاملہ ہے۔ آپ نے وہاں جا کر خدا جانے کیا جادو ڈالا کہ ان کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر دونوں کو کینٹین لے گئے، گلاب جامنیں کھلائیں اور چائے پلائی۔ ان دو جانی دشمنوں کو یار جانی بنا دیکھ کر غیر حیران رہ گئے، لیکن جاننے والے جانتے تھے کہ متین صاحب کا بس چلتا تو وہ ندی کے دو کناروں کو بھی ملا دیتے۔ متین صاحب خود تو اخلاقی خوبیوں کا مجسمہ تھے ہی، کسی اور میں بھی یہ خوبیاں دیکھتے تو بہت خوش ہوتے اور ان کی زبان پر تعریفی کلمات آ جاتے تھے۔ وہ صرف نیکی کرنا جانتے تھے اور ایک سچے مومن کی طرح
سیاحت کو حسنات سے محو کرنے کے قائل تھے۔ انہیں غصہ بھی آتا تھا، چہرے پر سخت برہمی کے آثار نمودار ہوتے تھے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہی مہربان مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر قرآن کریم کی آیت الکاظمین الغیظ العالمین عن الناس یاد آ جاتی تھی۔ وہ خود تکلیف سہ لیتے تھے، لیکن دوسروں کو تکلیف پہنچانے یا بدلہ لینے کا خیال تک ان کے ذہن میں نہیں آتا تھا۔ میں نے ہمیشہ صدیقی صاحب کے چہرے کو اس نور سے پر پایا جو شخصیت میں نکھار، ٹھہراؤ اور نظم پیدا کرتا ہے، اور یہ نکھار، ٹھہراؤ اور نظم مرہون منت ہے ہر حال میں رزق حلال، فرض شناسی، حب وطن، دیانتداری اور کھرے پن سے ان کی اٹل وابستگی کا۔ پاکستان آتے وقت انہوں نے فیصلہ کیا تھا، غیروں کی حکومت میں ہم نے دیانتداری سے کام کیا، اپنی حکومت میں بھی جان ماریں گے۔ انہوں نے ایسا کر کے دکھایا۔ 1975 میں اسسٹنٹ کلیکٹر سینٹرل ایکسائز اینڈ لینڈ کسٹمز لاہور ڈویژن کے عہدے سے ریٹائر ہو گئے۔ لاہور میں ایک عمر گزاری تھی، اس کے ذرے ذرے سے از حد پیار ہو چکا تھا، چاہتے تھے باقی ماندہ زندگی بھی یہیں بسر ہو۔ میں بڑا خوش تھا کہ ایک صاحب کردار شخصیت سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک روز مال روڈ پر وائی ایم سی اے کے سامنے ملاقات ہو گئی تو بتایا، حکومت پاکستان نے ٹیکس چوروں کی سرکوبی کے لیے ایک ویجیلنس ونگ قائم کیا ہے، وہاں 2 سال کے لیے میری پوسٹنگ بطور اسسٹنٹ کلیکٹر ہو گئی ہے، کراچی جا رہا ہوں۔ یہ ان کی دیانتداری اور فرض شناسی کا اعتراف تھا، کیونکہ ویجیلنس ونگ کے لیے ایسے ہی افسر کی ضرورت تھی، تبھی وہ شعبہ کامیاب رہ سکتا تھا۔ میرا کراچی جانا ہوتا، ان سے طویل نشستیں رہتی۔ وہ کئی پہلوؤں سے ایک آئیڈیل انسان تھے، میں ان سے بہت تقویت پاتا۔ لاہور ان کے رگو پے میں سما چکا تھا، فرماتے ریٹائرمنٹ کے بعد وہیں شفٹ ہوں گا۔ ریٹائر ہوئے تو یہاں دوستوں سے مکان کی تلاش کا کہہ دیا۔ اس دوران میں بڑا بیٹا آغا خان ہسپتال میں ملازم ہو گیا، انہیں مجبوراً کراچی رکنا پڑا، لیکن لاہور کو بہت یاد کرتے تھے۔ کہتے اگر میں ایک دفعہ لاہور شفٹ ہو جاتا، پھر بیٹے کی نوکری کے باوجود قیام کے لیے کراچی نہ آتا، اب مجبوری ہے۔ کرائے کے ایک مکان سے جب دوسرے میں شفٹ ہوئے تو میں نے پوچھا، صدیقی صاحب اس کا کتنا کرایہ ہے؟ ہنس پڑے، خریدا ہے، ان کے بیٹے نے سعودی عرب سے پیسے بھیجے، یہ مکان خرید لیا۔ میں نے کہا، صدیقی صاحب آپ کسٹم کی ملازمت کے دوران میں جتنی مرضی بددیانتی کر لیتے، اخیر آپ نے یہی مکان خریدنا تھا، وہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد، جو آپ کو دیانتداری کے باوجود مل گیا۔ وہ بنیادی طور پر انگلش لٹریچر کے آدمی تھے، ان کی لائبریری شاندار کتابوں سے سجی رہتی۔ میں کراچی جاتا تو اکثر ان کی لائبریری سے بھی استفادہ کرتا۔ بقول ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب، انگریزی ادب سے ان کو شروع ہی سے دلچسپی رہی ہے۔ شیلی اور کیٹس ان کے محبوب شاعر تھے، اور اب بھی ان کی ذاتی لائبریری میں انگریزی ادب کی بکثرت کتابیں موجود ہیں۔ طالب علمی کے زمانے میں ایک مرتبہ امتحان میں انہوں نے 3 گھنٹوں میں صرف شیلی پر ایک سوال حل کیا تھا، اور ان کے استاد مولان کر اش اش کرتے تھے۔ سید نعیم الدین ان کے انگریزی لٹریچر کے ساتھ وابستگی کے بارے میں کہتے ہیں، متین صدیقی صاحب بات بات پر شیلے، کیٹس، ایلیٹ کے اشعار سناتے تھے۔ بی اے اور ایم اے اردو کے پرچوں میں بلا تکلف برمحل انگریزی اشعار کوٹ کرتے تھے، اور محض مقررہ نصاب پر اکتفا کرنے والے طلباء سے سبقت لے جاتے تھے۔ صدیقی صاحب نظریاتی طور پر بڑے ہی مضبوط اور ٹھوس انسان تھے۔ عمر بھر پاکستان قائد اعظم اور اقبال کے سیوک رہے، مرید رہے۔ وہ علامہ اقبال کے ایک نصب العینی انسان تھے۔ ڈاکٹر سید نعیم الدین نے مرید ہندی رومیو اقبال کا تقابلی جائزہ کے عنوان سے کتاب لکھی، جسے آزاد کتاب گھر نے
1992 میں شائع کیا۔ انہوں نے صدیقی صاحب کی اقبال کے ساتھ وابستگی کے حوالے سے یہ کتاب ان کے انتساب کی۔ رومی و اقبال کے نصب العینی انسان کے ایک نمونے برادرم محمد متین صدیقی کے لیے۔ سید نعیم الدین کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب نے ہمیں ضرب کلیم پڑھائی۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ضرب کلیم کے بعض اشعار کی ڈاکٹر صاحب کی تشریح کے موقع پر پوری کلاس پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ صدیقی صاحب ملکی حالات پر بہت کڑتے۔ جب تک سابق وزیر اعظم پاکستان چودھری محمد علی حیات تھے، بوجھ ہلکا کرنے ان کے ہاں بھی چلے جاتے۔ پاکستان اور قائد اعظم کے ساتھ بے پناہ عشق تھا۔ ہر ملاقات میں اور پھر خطوں کے ذریعے بھی مجھے قائد اعظم پر دی گریٹ لیڈر مکمل کرنے پر زور دیتے۔ ایک دفعہ میں گیا، بڑے پریشان تھے کہ نارتھ ناظم آباد میں ان کے گھر کے قریب ابراہیمی مسجد میں ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنے درس میں قائد اعظم کی شان میں گستاخی کر ڈالی۔ انہوں نے فی الفور انہیں منہ توڑ دستی رکا لکھا۔ میں اس کی کاپی مانگتا ہی رہا، نہیں دی۔ ان کا خیال تھا ڈاکٹر صاحب نے رجوع کر لیا ہے، اس لیے اسے اچھالنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں ان سے بالکل متفق نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب لاکھ تعویلیں پیش کریں، وہ ذہناً فکراً کانگریسی ذہنیت رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک آج بھی گاندھی اور نہرو بڑے لیڈر ہیں۔ باقی منافقت ہے، انسان جتنی مرضی کر لے۔ اسی محلے میں 2-3 افراد نے قائد اعظم کی شان میں گستاخی کی۔ صدیقی صاحب نے ہمیشہ کے لیے ان سے قطع تعلق کر لیا۔ صدیقی صاحب تو پاکستان اور قائد اعظم کے ساتھ عشق میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لاہور اور کراچی وہ رہائش گاہیں بدلتے رہتے، لیکن قائد اعظم کی وہ تاریخی تصویر ان کے ڈرائنگ روم میں ہمیشہ آویزہ رہی، جس میں وہ 23 مارچ 1940 کو بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت کا مطالبہ اور اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ صدیقی صاحب اس تصویر پر سنہرا ہار ڈالے رکھتے۔ قائد اعظم کے ذکر پر ان پر رقت طاری ہو جاتی۔ پاکستان کسی کرائسس کا شکار ہوتا تو ان سے نیند روٹھ جاتی۔ یہ ہے قائد اعظم کی وہ تاریخی تصویر جس کا منیر احمد منیر صاحب نے پچھلے فریم میں ذکر کیا۔